لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلى أصحابك يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق اللہ مولانا العظیم. دعا ہے کہ اللہ میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ قدس میں آقا علیہ السلام کی مبارک وسیلہ جلیلہ پاک سے منظور اور مقبول فرمائے. آمین. ماشاءاللہ محفل پاک سجی ہوئی ہے اور کافی وقت سے آپ تشریف رکھتے ہیں. حضرت علامہ مولانا نذر اسلام صاحب نے یہ کوشش اور سعی فرمائی، آپ دوستوں کو علماء کو اکٹھا کیا. اللہ ان کی اس کوشش کو اور ان کے رفقا اور انتظامیہ مسجد اللہ رب العزت ان کوشش کو قبول فرمائے. ہمارے نقیب محفل حضرت علامہ مولانا محمد جبیل مصطفی صاحب آپ کے جوش کو اور جذبے کو دوبارہ فرما رہے تھے. اللہ ان کے اپنے جوش و جذبے کو دوبارہ فرمائے. حضرت علامہ مولانا حافظ القاری شوکت صاحب تشریف رکھتے ہیں. اللہ ان کی حاضری قبول فرمائے. حضرت علامہ مولانا حافظ القاری غلام مرتضیٰ جلالی صاحب اور حضرت علامہ مولانا حضرت نور احمد نقشبندی صاحب اور دیگر علماء نوجوان بزرگ ساتھیوں، دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حضور کا سچا شکر. آمین. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے مصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا. ہمارے پاس ہر عالم ذی شعور شخص جب تعریف پیش کرتا ہے آقا علیہ السلام کی تو اس کے پاس جتنی اپنی طاقت اور استطاعت ہوتی ہے اس کے مطابق کرتا ہے. اور ہر شخص نے اپنی طاقت کے مطابق محنت کی، کوشش کی، حضور کی توصیف اور توقیر بیان کریں. ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں لیکن حضور کی ایک صفت کی بھی تعریف مکمل ہو سکی. آپ کے جوش کو گرما گئے اور گرما رہے تھے علماء. حضرت جبیل مصطفی صاحب بھی ماشاءاللہ. میرا ارادہ محفل کے دوران ہی تھوڑا سا دوسری طرف آیا ہے کہ محبت کا تقاضا، محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضا یا اس کے تقاضے، جس کو بھی دیکھیں. کیونکہ وقت اتنا ہے میں آپ کو زیادہ لے کے نہیں جا سکتا تفصیل میں، پورا ٹو دا پوائنٹ کچھ باتیں کروں.
جس شخص کو دیکھو وہی یہ کہتا نظر آ رہا ہے ہم عاشق رسول ہیں، جس کو دیکھو وہی کہتا نظر آ رہا ہے ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم آقا کے عاشق ہیں۔ جب عاشق کی زندگی کو دیکھو غور سے تو وہ نظر نہیں آتا کہ وہ عاشق ہے، لیکن وہ دعویٰ ضرور کر رہا ہوتا ہے عاشق۔ اب پرکھنا یہ ہے، دیکھنا یہ ہے آیا کہ وہ عاشق ہے کہ نہیں۔ دوسری پڑھ لو۔ محبت ہے تو اس کا تقاضا بھی ہے، محبت ہے تو اس کی کچھ ڈیمانڈ بھی ہے، چاہت ہے تو پھر کچھ قربانیاں بھی ہیں۔ اور آپ کے سامنے ہے جب صحابہ علیہم رضوان نے حضور سے محبت کا دعویٰ کیا تو دعوے میں سچے ثابت ہوئے، اور آج جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ جب بندہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے کہ ہم عاشق ہیں، یہ اینکر دیکھ لیں ٹی ویوں پر بیٹھے ہم عاشق ہیں، اسی طرح ہر طبقے میں لوگ موجود ہیں کہتے نظر آتے ہم عاشق ہیں، ہم عاشق ہیں، ہم عاشق ہیں۔ ختم نبوت پر حملہ ہوا، ناموس رسالت پر حملہ ہوا، یہ سارے عاشق کی طرف ہیں۔ دعا کرنے واسطے بیٹھے ہیں یا کوئی سنانے واسطے بیٹھے ہیں؟ اس لیے میرا تو قصور نہیں ہے، تسی کہو تھوڑا قصور ہے، میرا تو قصور ہی نہیں۔ جناب میں جس ویلے مائک دے ہوگا میں تو سن نہیں کرتا ہے جی، جس ویلے میں تسی حکم دیتا ہے بزرگاں نے ساتھیاں نے میں تو اس ویلے گل کرتے ہیں۔ میں تو تمہیں نہیں کیا کہ میں صبح 9:30 بجے تک گھروں نکلیا ہوا، میں لاہور گیا، لاہور تو سارے کام کردہ کرانا، اس کے باوجود میں ہوں اپنی خدمت حاضر ہوا۔ میں جی عرض کرنا ہے نا جی، آپ اگر بیٹھے ہو 4 گھنٹے تو 9:30 تو حساب لا لو تے ہن 10:30۔ جی میں تھوڑا گل کر رہا ہوں کہ اجازت فرماؤ، پتہ لگے نا کہ ساتھی جو بیٹھے ہیں جی 9:30 بجے سے گئے ہیں، 10:30 سے 10:30 کتنے ہو گئے؟ چلو 12 گھنٹے۔ تو یہ چل سو چل ہے۔ آئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میں نے آتے ساتھ نہیں کہا میری طبیعت خراب ہوئی ہے اور میں کوئی بات یہ کروں گا نہیں، میں نے تو اپنی بات شروع کی، لیکن تسی جب نہیں بولتے پھر مجھے گلاں کرنی پے گی۔ دیکھو دوستو، ہم آج محبت رسول، اگر انہوں نے ایک ٹاپک لیا ہے، یہ ٹاپک میں دوسرا مختلف کروں گا، یہ نہیں میں وہی بات نہیں کروں گا۔ مجھ سے پہلے علماء نے اگر ایک بات کی ہے تو میں جانچ گیا ہوں کہ کس طرز پر وہ بات کر گئے کہ میں دوسری طرز پہ بات کروں گا۔ اب یہ میرا سوال ہے آپ ہے، جس بندے کو دیکھو ہم عاشق رسول ہیں، جس بندے کو دیکھو یہاں بھی نعرے لگتے ہیں، ہر محفل میں نعرے لگتے ہیں، ہر جلوس میں نعرے لگتے ہیں، غلامی رسول میں موت قبول، غلامی رسول میں موت قبول، جان بھی حاضر، مال بھی حاضر، اولاد بھی حاضر، کیا ہوتی ہے حاضر؟ ہمارے وزیر اعظم صاحب کھڑے ہو کر عاشق رسول ہیں جی، ہم کیا ہمارے عشق میں کمی ہے؟ اسی طرح سے پہلے لوگ آئے کہ ہمارے عشق میں کمی ہے۔
اگر تم عاشق ہو تو ممتاز قادری کو قادری کس نے کہا ہے؟ اگر تم عاشق ہو تو ختم نبوت پر حملہ کس نے ڈالا ہے؟ اگر تم عاشق ہو تو یہ جو بل پاس ہوئے کس نے کیے؟ آج کہتے جی ہم اسمبلیوں میں کچھ بندے داڑیاں رکھ کے بھی اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں. KPK کے کچھ لوگ یہاں بڑے بڑے مولوی بھی ہیں. ان سے پوچھے ہم شیخ الحدیث ہیں, ان سے پوچھے ہم علامہ ہیں کلامہ ہیں, ان سے پوچھے ساری باتیں کرتے نظر آتے. جب ختم نبوت پر حملہ ہوا, ناموس رسالت پر حملہ ہوا, اسمبلیوں میں موجود ہے, بلوں پر سائن کر رہے ہیں لیکن بولتے تک نہیں ہیں. بولتے نہیں ہیں, کھڑے نہیں ہوتے, سچ چھپا دیتے. اب جب ان سے پوچھو کون ہے, ہم مسلمان ہیں. جب بات کریں جی ہم مسلمان, بھائی اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے, کلمہ کا تقاضا ہے. تم نے اگر مسلمان اپنے آپ کو کہا ہے, اسلام تجھ سے ایک تقاضا کرتا ہے, ایک ڈیمانڈ کرتا ہے. وہ ڈیمانڈ ہے, اگر حضور سے محبت کی ڈیمانڈ اگر پوری کی تو بابا رضوی نے کی ہے نا. بات بناؤ میں ایک فکرہ بار بار کہتے تھے کہ ہم کیا جو ہے نا, ہم وہ نہیں ہے کہ جب کوئی سامنے آئے تو ہم سر جھکا لیں گے. نہیں, نہ منہ چھپا کر جیے نہ سر جھکا کر جیے. ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے. اگر 2 دن کم جیے تو اس میں عجب کیا, ہم ان کے ساتھ جیے جو حق کی شمع جلا کر. ٹائم بچاؤ جی, 2 منٹ گل کریے تھے پھر اللہ اللہ. ہم ان کے ساتھ جیے جو حق کی شمع جلا کر جیے. آج دیکھنا ہے ہمارے بڑے, صحیح بات ہے, ہم وہ نہیں ہیں کہ جو شرمندہ ہو کہ ہمارے بڑوں نے مقام ایسے کی. ہم سے نہ ہو پائے تو اور بات ہے, ہمارے بڑوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ بلند کیے. جس بزرگ کی طرف نظر رکھو, دیکھو کمال کر گئے. اگر بابا فرید ہے تو کمال ہے, خواجہ اجمیر ہے تو کمال ہے, علی اجمیری ہے تو کمال ہے, اعلیٰ حضرت ہے تو کمال ہے, بابا رضوی ہے تو کمال ہے, سیف الرحمان ہے تو کمال ہے. جہاں جہاں دیکھتے جائیں کام ہی ایسے کر گئے. ہمارے سر فخر سے بلند کیے. ایک ایک بزرگ نے, ایک ایک کامل نے اپنی نگاہ کے ساتھ, اپنی سنگت کے ساتھ, اپنی تعلیم کے ساتھ اور اپنی سنگت میں بٹھا کر اپنی نگاہوں سے, اپنے علم سے, اپنے عمل سے سنوارا ہے. سنت کا درس دیا, شریعت دی ہے, پابندی دی. تو آج جتنے یہ کھڑے ہو کر کہتے کہ ہم نے اتنا دین کا کام, کیا کام کیا تم نے دین کا؟ ڈیزل کے پرمٹ ہی بنایا ہے نا ساری زندگی. ہمارے بڑوں نے کام کیا. بابا رضوی کے پاس چاقو بھی نہیں تھا. کیا امریکہ بھی ڈرتا تھا, فرانس بھی ڈرتا تھا, یورپ ڈرتا تھا, جرمنی ڈرتا تھا. اور جس بندے کی اپنی ٹانگیں نہ ہو, پانی کا گلاس خود نہ اٹھا سکے, اس سے امریکہ, یورپ, جرمنی, کینیڈا, ناروے, ڈنمارک ڈرے. وجہ کیا تھی؟ کیوں کہ سینے میں عشق مصطفیٰ سچ تھے, جو فرماتے تھے اس پر عمل کرنے والے تھے. آج باتیں اور جو ہے نا اس کے بعد کردار اس کے مخالف ہے, منافی. الحمدللہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا. تقاضا ہے بس, تو تقاضا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ حضور کی اداؤں کو اپناؤ. کس کو اپناؤ؟ اداؤں. یہ تقاضا ہے. جو عاشق بیٹھا ہاتھ کھڑا کرو, سچا ہاتھ اونچا کرو. ماشاءاللہ سارے عاشق ہاتھ کرو. محبت نہیں, بالکل کوئی ایسی بات نہیں کرنے لگا, صرف ایک فکر دینے لگا.
حضرت عثمان غنی کا عاشق ہے نا، وضو کر کے مسکراتے ہیں. کسی نے پوچھا ہر وضو کے بعد مسکراتے کیوں؟ کہا میں نے دیکھا حضور نے وضو کیا بعد میں مسکرائے. عثمان غنی جب بھی وضو کرتا ہے ضرور مسکراتا ہے کیونکہ سرکار مسکرائے. سواری پر حضرت عبداللہ ابن عمر سوار ہیں، ایک راستے سے گزرے تو سواری کے اوپر لیٹ گئے. کسی شاید کہا پیٹ میں درد ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر سواری کے اوپر لیٹ پر سفر کیوں کر رہے؟ کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس مقام پر آئے تھے سواری پر لیٹ گئے. تو ساتھی نے کہا یہاں جھاڑیاں تھیں. کیا تھی؟ جھاڑیاں تھیں. وہ جھاڑیاں لگنے کا خطرہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے سواری پر لیٹ گئے. کہا ہمیں نہیں پتا جھاڑیاں تھی نہ تھی، بس حضور نے ایسا کیا تھا جب ہم اس مقام سے گزرتے ایسے سواری پر لیٹ جاتے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک مقام سے گزرتے تو سواری کو چکر دیتے 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 پوچھتے حضرت کیا ہے سواری کو چکر کیوں دیتے، کیا مسئلہ ہے، کیوں؟ کہا ہم نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس مقام پر تھے تو سواری کو چکر دیتے. وہ ساتھی نے کہا بات یہ ہے کہ سامنے سے مخالفوں کا گروہ آ رہا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس انتظار میں کہ میں چکر دے دوں اور وہ جو گروہ ہے وہ گزر جائے، میں بعد میں یہاں سے جاؤں تاکہ وہ خطرہ ٹل جائے اور پھر ہم بعد میں اپنا سفر جاری رکھیں. تو کہا ہمیں نہیں پتا، بس ہمیں اتنا پتا ہے حضور یہاں ایسے 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 چلے تھے، بس ہم بھی ایسے ایسے چلتے. سبحان اللہ. یہ دیکھیں حضرت بڑی بات کر رہے ہیں، بعد میں آگے 2-4 مثالیں اور دوں گا. حضرت امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکتوبہ شریف میں لکھا، فرمایا سنت کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، حضور کی ادا اپنانے کا اتنا ثواب ہے کہ صرف قیلولہ جو ظہر کی نماز سے پہلے کیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بندہ سوتا ہے. یہ قیلولہ جو ہے اگر کوئی بندہ یہ صرف سونے والی سنت پر عمل کر لے تو اس وجہ یہ ہے اس کے علاوہ کوئی بندہ نفلی نماز پوری زندگی پڑھے، نفلی عبادت پوری زندگی کرے، پھر مر جائے، پھر اللہ اس کو زندگی دے، پھر پوری زندگی نفلی عبادت کرے، پھر مر جائے، پھر اللہ اس کو زندگی دے، پھر پوری زندگی نفلی عبادت کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، پھر مر جائے، یوں قیامت تک مرتا رہے جیتا رہے مرتا رہے جیتا رہے. وہ جو حضور کی سنت تھی نا قیلولہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ٹائم سو جایا کرو، جو اس ٹائم پر آرام کرنے کا ثواب ہے ساری زندگی کی نفل عبادت، اور وہ بندہ قیامت تک بھی نوافل پڑھتا رہے اس کو اتنا اجر نہیں ملتا جتنا حضور کی سنت پر سونے کا ثواب ہے. حضور کے طریقے کے مطابق سونے کا ثواب. اگر حضور کے طریقے کے مطابق سونے کا اتنا اجر ہے، ایک بندہ نوافل پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، ایک بندہ صرف سوتا ہے تو اس کو اتنا اجر ملتا ہے. کتنا؟ اتنا اجر ملتا ہے. ساری زندگی لگا رہے اجر، پھر بھی سنت کا زیادہ ہے. تو جو بندہ اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے، داڑھی شریف سجا لیتا ہے، سبحان اللہ کہے، سبحان اللہ. آج لوگ سوچتے ہیں داڑھی رکھو کہ نہ رکھو. حدیث پاک میں یہ داڑھی شریف جس وقت زوجہ کے ساتھ اپنے رخسار کے ساتھ لگتے ہو کہتے ہیں میرا شوہر نیک اور صالح ہے تو اللہ نے دونوں پر جنت واجب کر دی. سبحان اللہ. کہاں بیٹھے اندازہ لگائیں کہ اس انداز میں ساری زندگی عبادت کرتے رہو. یہ عاشق وہ ہے. آج پتہ ہے اس لیے ہماری یہ حالت ہوئی ہے، ہماری طبیعتیں خراب ہو گئی، گھروں سے برکتیں اٹھ گئی، آج ہم ذلت کے مقام پر کھڑے ہوئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بندے تھے مولانا صاحب تھے، شادی کی اپنے بچے کی، تو میں نے کہا حضرت صاحب اس میں یہ اگر سنت پر عمل ہو جاتا تو برکتیں ملتی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. مجھے کہتے ہیں کیڑی کیڑی سنت پہ عمل کریے. یہ لفظ ہے، یہ مولویوں کے لفظ ہے. کس کی سنت پہ عمل کریں؟
جس راستے کو رب نے فرمایا میرے محبوب بننا چاہتے ہو، میرے نبی کے راستے پر چلو، تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ جس راستے کے لیے میرے رب نے فرمایا جو میرا نبی تمہیں دے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرے نبی دے وہ لے لیا کرو، جس سے روکی اس سے رک جایا کرو۔ یہ وہ راستہ ہے جو دے لیتے جاؤ، جس سے روکے روکتے جاؤ۔ حضور نے سود سے روکا ہے؟ کوئی نہیں روکا۔ حضور نے حکم دیا نماز کے لیے کون داخل ہوتا ہے؟ مساجد میں اعلان ہوتے ہیں نماز ہو گئی ہے مسجد میں آ جاؤ، یہ اعلان ہو رہے ہوتے ہماری مسجد میں ہوتے ہیں، اس کے باوجود جلوس نہیں کر رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، بندے جناب عاشق رسول چل بھی نہیں ہوتے، نماز کے ٹائم داخل نہیں ہوتے، بس نماز پڑھی جا رہے تھے ہمارے نوجوان ہنسی کھیل کود میں وقت گزارے، اس کو عشق نہیں کہتے یار، اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ اگر وہ ایک آدھا گھوڑے پر سو جاتے ہیں، گھوڑے کو چکر لگواتے ہیں، سواری کو چکر لگواتے ہیں، وضو کر کے مسکراتے، کیوں؟ حضور نے کیا ہم کیے جاتے۔ حضور نے میری زندگی بھی عجیب ہے، میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں دیکھ لیا تیرا نقش پا وہیں سر کو ہم نے جھکا دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ